دیکھو اس کی جنگ جس کا نانا بدر میں تنہا کھڑا ہے، دیکھو اس کی جنگ جو احد میں کھڑا ہے، دیکھو اس کی جنگ جس کا نانا بھوک میں بھی 2 پتھر باندھ کر غزوہ خندق میں تلوار لیے کھڑا ہے، دیکھو اس کی جنگ جو جنگ حنین کے اندر جس کے نانے نے کیلے نے ایڑ لگائی ہے، دیکھو اس کی جنگ جو طائف کی گلیوں میں جس کا نانا پھرا ہے، دیکھو اس کی جنگ جس کے باپ نے بدر میں 35 آدمیوں کو ایک دم ہلاک کیا ہے، دیکھو نا اس کی جنگ جس کے بھائی نے پشتوں کے پشت معاویہ کی فوج کے لگا دی، تو اس کی جنگ دیکھو نا، دیکھو اس کی جنگ۔ وہ جنگ ایسے نہیں لڑتا۔ اب حسین نے اپنے صبر کو اور سامنے رکھا بارگاہ الہی میں، اپنا مقدمہ اب لڑا حسین۔ اب کس طرح مقدمہ لڑے گا حسین ابن علی؟ اب اپنا مقدمہ خاموشی کا سنو کس طرح لڑتا ہے۔ پہلے بھیجتا ہے، سب سے پہلے حسین اپنے پتر کو بھیجتا ہے، سب علی اکبر جنگ، پھر دوسرے قاسم میرے بھتیجے جنگ، اولو محمد میرے بھانجو جنگ۔ یہ 18 سال کے، 14 سال کے، 15 سال کے، 21 سال کے جوانان بنی ہاشم، اس وقت پوری روئے زمین پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے سوا کوئی نہیں تھا۔ یہ ایک نبی واحد تھا جس کی اولاد بچی تھی، ایمان والی اولاد، ورنہ یہودی بھی اولاد تھے۔ وہ جنگ ہو رہی، یہ کٹا ہوا لاشا، ایک دفعہ حسین، یہ جھوٹ بولتے ہیں حسین گر گئے، کمر پکڑ لی، کچھ نہیں ہوا۔ حسین استقامت کا عزم اونچو چوں کو سارا شد۔ اقبال یہ کہتا تھا کیٹو پہاڑ اس طرح نہیں کھڑا ہے جس طرح کہ حسین اس دن کھڑا تھا، ماؤنٹ ایورسٹ چوٹی اور ہمالیہ نہیں کھڑا ہے جس طرح حسین کھڑا تھا۔ احد ہلا ہوگا، بدر ہلا ہوگا، حسین کھڑا۔ یہ حسین ابن علی، یہ بیٹے کو بھیج کر لاش اٹھائی اور اٹھا کر خیام کے پیچھے لا کر سجدہ کیا، اللہم تقبل حاضر قربانی، یا اللہ یہ قربانی حسین ابن علی کی طرف سے قبول و منظور فرماؤ۔ یہ تو وقت ابراہیم پر بھی نہیں آیا یا اللہ، وہ بھی بیٹے کی لاش نہیں اٹھایا، یہ وقت تو رسول اللہ پر بھی نہیں آیا، چچا کی لاش دیکھی، بیٹے کی لاش ہی نبی نے اٹھائی۔ دوسرا بیٹا، بھتیجا، بھانجے، یہ جا رہے ہیں شہید پہ شہید ہو رہے ہیں، پھر اپنے اون اور انصار کو نکالا، وہ جا رہے ہیں، جنگ ہو رہی، امام حسین جنگ کر رہے ہیں، خود تلوار لے کر کے امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اپنی ٹھوڑی کے نیچے حسین ابن علی نے تلوار رکھی ہوئی اور منظر جنگ میں گم ہیں اور انہماک میں ہیں۔ اللہ جانے منظر جنگ تھا یا منظر جنت تھا جو دوسری طرف سے نظر آ رہا تھا۔ یہ کیسا انہماک ہے حسین ابن علی؟ یہ کہیں تم عرش الہی کے گرد طواف تو نہیں کر رہے؟ کہیں بیت المعمور میں فرشتوں کو گھومتے ہوئے تو نہیں دیکھ رہے؟ کہیں اس مقام کو یہاں بیٹھ کر نہیں دیکھتے جس کو نانا نے سدرۃ المنتہا کہا تھا؟ یہ کون سا نظارہ تم لیتے ہو حسین ابن علی؟ یہ بیٹے کو بھیج کر بھی آنکھ میں آنسو نہیں، یہ بھتیجے کو مروا کے بھی آنکھ میں آنسو نہیں، یہ اونو انصار کو مروا کے بھی اپنے بھانجوں کو آنکھ میں آنسو نہیں، کٹی ہوئی لاشیں لا رہے ہو اور روشن چہروں کو خون آلود لا رہے ہو اور رسول اللہ کی شبیہوں کو غلطا و پیچا خون میں اور خاک میں کر لا رہے ہو، اور ہر لاش اٹھا کر 150 کے قریب حسین ابن علی لاش اٹھاتا ہے۔ بڈھا حسین، 1 سال کم عمر، 60 سال کا حسین، بوڑھا حسین، عزم اس کا ایسا کہ بالکل نبیوں جیسا۔ او حسین ابن علی، تم کس طرح سے لاش اٹھاتے ہو یہ ہم کو بتاؤ۔ ہم تو اپنے گھر کا 90 سالہ بڈھا مر جائے اس پر بین ڈال کر روتے ہیں، ماں مر جائے، باپ مر جائے، ہم تو بے خود ہو جاتے ہیں، خدا سے شکوے کرتے ہیں۔ یہ شکوہ تیری زبان تو حسین ابن علی کیوں نہیں آتا ہے؟ صبر حسین بھی ہے عشق، صدق خلیل بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ حسین عشق کے مارکوں میں کھڑا ہے، صبر کے مارکوں میں کھڑا ہے۔ جب عشق کے مارکے چل پڑے تو ایسے میں عشق کے مارکوں کے اندر فقط صبر ہوتا ہے، اور عشق کا معاملہ جو ہے وہ مشکل راہوں کا ہوتا ہے، وہ پگڈنڈیاں نہیں ہوتی۔ باغ خزاندے رگڑے کھا کے ویکھے رنگ بہاراندہ، نیند نبی کی عظمت منگے کون جگر دل داراندہ، اوکھی کاٹی مشکل پینڈا عشق دیاں سواراندہ، کربل دے میدان تو پوچھ لائے قصہ کون اقراراندہ، رگڑے لگ رہے نبی کے دین کو، خزاں آ گئی تھی نبی کے دین پر، حسین اپنا خون دے رہا ہے۔ اب بہار آئے گی، اب بہار آئے گی، میرے
خون سے بہار آئے گی. یہ زمین جو کربلا کی ہے کبھی سیراب بھی ہوئی تھی, اس کے کنارے پہ سیلاب چل رہا ہے لیکن سیراب نہیں, خون حسین اس کو سیراب کر دے گا. تا صبح قیامت تک یہ بے آب نہ ہوگی. میں حسین ابن علی ہوں, اور دیکھو میں اس راہ کا راہی ہوں جس کو عشق کی راہ کہتے ہیں. وہ عشق کی راہ سیدھی نہیں ہوتی, عشق کی راہ پگ ڈنڈیوں پر ہوتی, گھاٹیوں پر ہوتی, پاؤں میں آبلے پڑ جاتے, گھوڑے مر جاتے, زیادہ راہ ختم ہو گیا. مجھ کو کہتے ہیں حسین ابن علی. میں نے کال کیا تھا نانا سے, میں نے کال کیا ماں سے, میں نے کال کیا بھائی سے, میں نے کال کیا باپ سے. کیا اصبر یا عبداللہ بشد الفرات, میں کال نبھاؤں گا. آج میں کال نبھاؤں گا, میں کال کر کے دکھاؤں گا. میں بھاگوں گا نہیں, میدان سے نہیں بھاگوں گا کسی صورت میں. کون کہتا ہے کہ یہ علی میدان چھوڑ کر کبھی بھاگا ہے؟ دنیا دکھا دے, ایک دن دکھا دے, ورنہ معاویہ کا چھوڑا ہوا میدان ہم دکھائیں گے, عمر بن عاص کا چھوڑا ہوا میدان ہم دکھائیں گے. یہ بھاگے ہیں, علی نہیں بھاگا. رسول اللہ کے گرد پہرا دیا, آج رسول کے دین پر پہرا حسین ابن علی دے رہا ہے جو علی کا پتر ہے. آپ کس طرح کہتے ہیں یہ حسین ابن علی ہے؟ حسین ابن علی کا کوئی بڑا کام, یہ ایک ایک ہے. اور حسین ابن علی اندر بہن کی آواز آئی, زینب کی چیخ ایک نکلی عورت تھی, اللہ نے دکھایا کہ کب تک ضبط کرتی. روئے, حسین ابن علی اندر آ گئے, فرمایا بی بی کس لیے روتی ہے؟ ابھی کچھ دیر کے بعد جو میرے ٹکڑے ہوں گے اس پر کیسے صبر کرے گی؟ ابھی تو زندہ حسین تیرے سامنے ہے. یہ تو بھتیجے بھائیوں کی لاشیں ہیں. میں کہتا ہوں اگر صبر حسین کا ہے تو صبر تو ان عورتوں کا بھی عجیب ہے جو حسین کے بعد رہ گئی. ہر ایک کی کوئی نہ کوئی امید ہوتی ہے. حسین کی امید یار بھی ہوں گے, غمخوار بھی ہوں گے, پر حسین جن کی امید تھی وہ کون تھا؟ وہ کون تھا جس حسین جن کی آخری امید تھی؟ حسین کو تھا کہ میرے ساتھی اوان و انصار میری مدد کریں گے, پر جب حسین کے جانے کا وقت آیا ہے, حسین نے کہا ٹھیک ہے. سب لاشیں اٹھائیں. علی اصغر 6 ماہ کے بچے کا قصور ذرا بتا دو. ہرمل نے تیر مارا, اتنے وزن بچے کا نہیں تھا جتنا وزن اس تیر کا کہ بچہ ہی حسین کے ہاتھوں میں پلٹ گیا. جنگ لڑنے تو نہیں آیا تھا. رسول نے کہا جو جنگ لڑنے کے لیے نہ آئے اس سے جنگ لڑی نہیں جائے گی, عورت سے جنگ لڑی نہیں جائے گی, بوڑھے سے جنگ لڑی نہیں جائے گی, بچے سے جنگ لڑی نہیں جائے گی, جانور ذبح نہیں کیے جائیں گے, کسی کا مال اسباب لوٹا نہیں جائے گا. جہاد ہو رہا ہے یہ حسین کے ساتھ, حسین کے ساتھ جہاد ہو رہا ہے. جس ویلے نبی معراج نو چلیا, اب حسین ابن علی ہے, سب کو دیکھ رہے, سب کو دیکھ رہے, سب کو حسین نے گھوڑے پہ سوار کرایا. حسین کو گھوڑے پہ کون سوار کرائے؟ باغ پکڑتے. جس ویلے نبی معراج نو چلیا تے جبریل باغ پھڑایا, جبریل نے براق حضور کو باغ پکڑائی. جس ویلے علی خیبر نو چلیا نبی نے آن چڑھایا. اب ہن کوئی نہیں واگا پکڑن والا جو وار حسین دا آیا. ہن کوئی نہیں واگا پکڑن والا جو وار حسین دا آیا. بی بی زینب چل خیمے چو نکلی, بی بی زینب چل خیمے چو نکلی, باغ پڑی تے کیا لے چڑھ امبلی دیا جایا, لے چل امبڑی دیا جایا. عشق کربلا کے عشق 2 باب ہیں, یک اراری رقم حسین کر و دیگر زینب. 2 باب عشق کے اندر لکھے گئے, 2 چیپٹر تھے, ایک حسین نے خون سے لکھا اور دوسرا زینب نے لکھا. بی بی زینب چل خیمے چو نکلی, چڑھ امبڑی دیا جایا. اب دیکھو کہ وہ روح حسین زینب میں جا رہی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ روح دوسرے بدن میں داخل نہیں ہوتی ہے. کربلا کا عجیب منظر ہے کہ اب روح حسین کے بدن سے نکلے گی اور زینب کے بدن میں چلی جائے گی. روح حسین لے چڑھ امبڑی دیا جایا. اور اب کیا ہو رہا ہے؟ جنگ. امام حسین کو گھیر لیا, جنگ لڑے حسین, بہت زور سے لڑے, اس قدر زور سے لڑے امام حسین جنگ. اشکیا دیکھیں, گھیر لیا شمر نے. شمر امام حسین کا دور کا معمول لگتا ہے, رشتہ داریاں اندر ہی تھیں. یزید سے پروانہ لایا تھا کہ حسین کو چھوڑ دو, حسین ابن عباس کو چھوڑ دو. حضرت عباس کا لگتا تھا نا ماما, تو حسین نے کہا نہیں,
आ गया गिरदा गिर्द और घेर लिया इमाम हुसैन। अब इकट्ठे पड़े। वो वक्त था कि भागते फिरते थे वक्त जंग, एक संग दिल ने जमीन से उठा के मारा हुसैन पे, संग पत्थर मारा, ये माथे पे खून निकला। हुसैन इब्न अली, खून का फव्वारा छूटा, खून का फव्वारा छूटा हुसैन इब्न अली का। इमाम ने देखा अब क्या हुआ, अब आपने फिर तलवारें फेंक दी। सुनो, अब आप खड़े हो गए घोड़े पे। हुसैन इब्न अली ने कहा, शेर पड़ा, इनकसरता सयूफ, अगर ए तलवारों तुम्हारे मेरे सीने में घुस जाने से मेरे नाना का दीन बचता है तो आज घुस जाओ इस जिस्म के अंदर। एकदम से तलवारें गई हुसैन के बदन में, लड़खड़ाया। मरकब पे थे, घोड़े पर थे, हुसैन नीचे गिरे। मरकब पे तने पाक और खाक पर सर था, कट गया सर हुसैन इब्न अली। पता फिर फैज क्या कहता है? कहता है मरकब पर तने पाक और खाक पर सर था, मगर उस खाक तले जन्नत फिरदौस का दर था। तुमको दख लगती, वो खाक तुमको लगती होगी, वो रेत नहीं थी, वो कस्तूरी। करबल विच हुसैन ने खून दे के जर्रे रेत दे तारे बना देते। कौन था हबीब इब्न मज़ाहिर को कौन याद करता? हुर की तारीख क्या होती, ज़ुहैर इब्न कैन की क्या तारीख क्या होती, मुस्लिम बिन नौशजा की तारीख क्या होती, खुद हुसैन के भाइयों की क्या तारीख होती। मगर हुसैन खुद अफजल था, जाते सबको ही अफजल बना गया। खुद हुसैन अक्सीर था, वो बूटी था जो लग जाए तो चीज सोना बन जाती है। हुसैन सोने अक्सीर था, वो बूटी बन के लगा, सब ही हुसैन हो गए। करबल विच हुसैन ने खून दे के जर्रे रेत, ये अहले हदीस आलम शेख सईद उल्फत का कलाम है, गुलदस्ता उल्फत में उसने लिखा है इमाम हुसैन पर। ऐसे होते थे अहले हदीस, ऐसे नहीं होते थे नासबियों की तरह। करबल विच हुसैन ने खून दे के जर्रे रेत दे, अहमियत नहीं थी रेत के जरों की, रेत के जरों की अहमियत नहीं थी। करबल विच हुसैन ने खून दे के जर्रे रेत दे तारे बना देते, तारे बना दिए, चमक रहे हैं रोशन आसमान पर। आज हुर्रों का एक हुर नहीं, हजारों हुर्रियत पसंदों का एक काफिला है। लगता है रात को जो टिमटमाते हैं तो जुल्म की गहरी रात में सितारा टिमटमा रहा है। हुसैन ने कहा ये जुल्म की और आमरियत की और डिक्टेटरशिप की बड़ी वो रातें हैं, इन रातों में जो सितारों को देखे शायद मेरे यारों को देखे। करबल विच हुसैन ने खून दे के जर्रे रेत दे तारे बना देते। ओ इमाम हुसैन ने मदीनों चल के सारी गलियां ने कख रवा देते। मदीने से रवानगी थी, गलियां रो रही थी। ओ हुसैन किधर चला? रसूलुल्लाह का एक ही निशानी थी, कहां जा रही है हैं जेड़े कीते सी कदी अपने नाने नाल और कोल पक्के करार करके दिखा देते, करके दिखा दिए, करके दिखा। हुसैन इब्न अली के साथ कौन करेगा? कौन है? गला कट गया हुसैन इब्न अली का, गला कट रहा है और दीन बच रहा है। गला कट रहा है, दीन बच रहा है।